کسی کی تشبیہ کسی نہ کسی کی تشبیہ نے ملدیاں نے کسی نہ کسی نے حضرت جناب علی اکبر دیکھ لو اور محمد مصطفیٰ دیکھ لو ہو بہو شکل مصطفیٰ حضرت علی اکبر دیکھو اور میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام دیکھ لو ہو بہو شکل محمد صاحب اور جناب عباس کو دیکھ لو اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھ لو بالکل ہو بہو شکل علی صاحب حضرت عباس علمدار جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک دن شیشہ میں دیکھتے ہیں شیشہ دیکھتے پہلے تو مسکرا رہے اتو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا شیشہ دیکھ کے کیوں مسکرا رہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک ہے جیڑا علی نے چہرے کو ویکھے تے عبادت علی نے چہرے کو ویکھنا عبادت ہے فرمایا لوگ جو میرا چہرہ دیکھ کے عبادت کرتے ہیں میں سوچے آج میں بھی یہ چہرہ اپنے سامنے کر کے عبادت اس رب کی کروں سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں کوئی اوپی چہرے کے اندر کی وجہ سے کہ دیکھو علی کا چہرہ کہ نبی نے فرمایا عبادت رب کی ہو جاتی کدے پوچھے تھے بھی وجہ کی سی بھئی چہرہ علی کا دیکھی ہے کہ عبادت رب کی ہو جاتی ہے وجہ کی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جڑے سامنے چہرہ رکھ 4 شعبان جو حضرت علی حضرت عباس علمدار عمر بنین کی جھولی دے وچ آئے جدو جھولی وچ آئے تے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے شیشہ دیکھنا چھڑ دیتا پوچھا یار ہن شیشہ نہیں ویکھدے ہن آئندہ نہیں ویکھدے تے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا دوسرا علی جو آ گیا دوسرا علی جو آ امت بنین حضرت عباس قاضی عباس علمدار کی ماں امت بنین حضرت سیدہ فاطمہ آج کل دنیا کا لباس دور ہے اگر ایک بیوی مرتی بھی ہوئے دنیا کو پردہ بھی کرتی ہوئے نا کہ جناب وہ اپنے خامد کو کوئی خدا کی وصیت ہی ہو کرے میرے تو بعد شادی نہ کریں اے بچے بھول جانے گا جیڑی نبی آگی ہوئے تو کدے سکون نال نہیں کھواوے انہاں نال محبت نہیں کرے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی آخری گھڑیاں نے آخری ساعتاں نے آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرمایا کہ علی میں جا رہی ہوں میرا دار مفارقت کا وقت ہو گیا ہے لیکن تو بہادر خاندان دے وچ رشتہ کرنا ہے وہ بیوی لے کے آنی ہے وہ دے وچوں تینوں اللہ ہے وہ پتر دے گا وہ کا نام میں رکھ کے چلی سبحان اللہ امت بنین حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا فرمایا کہ نام کی رکھے فرمایا کہ اس کا نام تیرے نام علی دے وچوں پہلا حرف عین لے تیرے نام دے وچوں پہلا حرف عین لے اور اپنے بطول دے وچوں پہلا حرف بے لے فرمایا کہ حسن و حسین دی دو جڑیاں وہ جوڑیاں نے انہاں دے وچوں مشترکہ جڑا لفظ ہے نا وہ میں اپنا سین لیا کہ میں اس کا نام رکھیا ہے عباس غازی عباس علمدار عباس نام رکھیا ہے فرمایا تو شادی کر لیں تو جدو شادی کر لیں گا فرمایا وہ دے وچوں ایک پتر ہوئے گا وہ دا نام عباس ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ ہن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے شادی کو بہت طویل واقعہ شادی کی تھی شادی کرنے کے بعد حضرت عمر بنین جڑی اصل میں عمر بنین آپ حضرت برات لے کے دلہن لے کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آ رہے ہیں تے حضرت عمر بنین نے فرمایا علی جدو تیرا گھر آ جائے تو میں دسی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جدو گھر کے قریب آ گئے عمر بنین نے فرمایا عمر بنین میرا گھر آ گیا ہے جڑی عمر بنین سنہ وہ عباس کی ماں غازی عباس علمدار کی ماں جڑی سنہ آپ نکلیاں نے باہر اور اس دریس تے لمبے پہ کے نا آپ نے بوسہ دیتا ہے فرمایا فاطمہ یاد رکھی میں اس گھر کے اندر سردار نہیں کنیز بڑھ کے آیا سبحان اللہ میں کنیز بڑھ کے
اللہ رب العالمین 4 شبان حضرت غازی عباس علمدار ام البنین آپ کی گودی دے کر حضرت امام حسن حسین چھوٹے چھوٹے بچے نے کہ تم میں مسکرا رہے میرا دیدار گرامی حضرت غازی عباس علمدار 4 شبان اپنی ماں حضرت ام البنین کی گودی دے اندر آئے نے شاعر نے اپنا نقشہ بیان کیا اپنا تخیل بیان کیا آپ نے قلم اٹھایا تو فرماتے ہیں گھر علی نے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی میرے الفاظ بلند مل کے پڑھ لو گھر علی نے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا شبیر شبتنے بھی مسکرائے دون ویران دے کولے آئے دو مرل کے اجایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی اللہ تعالیٰ مقام یا عظمت ساری زندگی نہ حضرت غازی عباس علمدار نے امام حسین کے مقام کی مسجد گزار عباس علمدار غازی تے شہید غازی عباس علمدار جیڑا شہید ہوئے وہ غازی نہیں ہوتا تے جیڑا غازی ہوئے وہ شہید نہیں ہوتا شہید ہوتا ہے جیڑا اللہ دے راہ تے لڑدا اپنی جان دا نذرانہ دے جاوے شہید ہوئے غازی ہوتا ہے جیڑا لڑ کے میدان جیت کے واپس آ رہا ہے وہ سمجھے نے غازی غازی عباس علمدار ایک وقت دے وچ غازی بھی ہے شہید بھی اپنی حیات کی ساری جڑی سی نا امام حسین کے مقام کی مرضی پہ رضا کو گزارا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم 9 لاکھ کی فوج ہے 9 لاکھ کی فوج حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے 18 پتر کھڑے 18 پتر علی دے کھڑے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے 18 دے 18 قطار دے اندر کھڑے کر دیتے فرمایا ہاں بھائی جیڑا اس 9 لاکھ فوج دے نال جنگ دا آغاز کیڑا کرے گا حضرت امام حسین علیہ السلام گیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا تسی میرے پتر نہیں تسی محمد دے پتر تسی میرے نہیں محمد دے بیٹے ہو پیچھے ہو جاؤ دوسرے کی بات ایک آیا کہنے لگا معمور اپنا گھوڑا دیو جاؤ اپنی تلوار دے دو اپنا گھوڑا دے دو 3000 فوجی دے دو میں یہ 9 لاکھ فوج جڑی ہے نا وہ ختم کر کے دکھا دے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا پتر کتنا ٹائم لگے گا کتنا تک مغرب کی اذان آمن تک یہ 9 لاکھ فوج ختم کر دے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا پتر میں نے تھوڑی جلدی مینوں بولو تسی مینوں جلدی ہے تے جناب آپ نے دوسرا پتر آیا جعفر فرمایا ہاں تو دس کہنے لگا کہ تہاڈی تلوار چاہیے تہاڈا گھوڑا چاہیے 2000 فوج دے دیو فرمایا پتر ٹائم کتنا کہ لگے گا فرمایا جی دیگر تک نماز تک یہ 9 لاکھ فوج ختم کر دے گا مینوں 2000 فوجی دے دیو اپنی تلوار بھی دیو گھوڑا بھی آپ نے فرمایا پتر مینوں تھوڑی جی جلدی تیسرا پتر آیا ہاں بھائی تو دس یا حضرت اپنا گھوڑا دیو اپنی تلوار دیو 1000 بندہ دے دیو زور کی اذان آ جائے گی 9 لاکھ اور جو چھپا نکل جانا ختم کر آپ کا بڑا پتر مینوں تھوڑی جی جلدی مینوں جلدی ہے کہ جناب 13 سال کی عمر ہے حضرت عباس علمدار 13 سال کی عمر ہے بڑے نخرے کے نال سید حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اپنے بابا جانی کے کول آیا آپ نے فرمایا کہ بابا مینوں حکم دا مینوں حکم فرمایا کتنی فوج لگے گا کی کچھ لگے گا واٹ از یور ڈیمانڈ تیری ڈیمانڈ کتنی ہے تے جناب
حضرت علی عباس نے فرمایا بابا نہ 3000 نہ 2000 نہ 1000 نہ ایک بھی نہیں کی گل کرنا مول دے ہڈ سونو لوگ بیٹھے رہا سبحان اللہ لگی سبحان اللہ فرمایا کہ نہ 3000 نہ 2 نہ 1000 نہ ایک بندہ حضور نہ تہاڈی تلوار نہ تہاڈا گھوڑا کچھ بھی نہیں چاہیے گا پتر پھر ٹائم کتنا کہ لگے گا فرمایا بابا اتنا کہ ٹائم لگا گا ایک تلوار مارا گا وہ تو سر زمین پہ نہیں آئے گا جی آخری کا نماز دے تو میرے عباس کا فرمایا ایک کا سر زمین پہ سٹا گا نا تو تلوار مارا گا ایک کا سر ڈاوا گا وہ سر زمین پہ نہیں آئے گا 9 لاکھ کی فوج بھی تجھے آخری کا نماز دے تو میرے عباس کا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اندر لے کے گئے نے اپنا جبہ اتاریا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا عباس پا جب عباس نے پایا تو جبہ جڑا نا وہ پورا آ گیا کرتا جڑا سی وہ پورا آ گیا 13 سال کی عمر وچ علی دا کرتا جس کو پورا آ جائے وہ عباس آ دے اور فرمایا کہ پتر ایک دس لڑے گا کیویں آپ نے فرمایا بابا تو دس کس طریقے دے نال لڑا بابا حکم جڑا ہے وہ تیرا چاہیے کہ رضا حسین کی چاہیے باپ پتر آنکھ نال لڑے گا زبان نال لڑے گا ہاتھ نال لڑے گا آپ نے فرمایا بابا میں تو اللہ دی آنکھ ہے تے میں تیری آنکھ ہوں جدوں کرتا پا کے باہر نکلے نا خیمے دے وچوں تے دنیا دیکھ کے حیران ہو گئی کہ پتہ نہیں لگدا سی بڑا علی کیڑا تے چھوٹا علی کیڑا بالکل او شکل علی سبحان اللہ فرمایا جڑا نا پتر کیویں لڑے گا آپ نے فرمایا بابا میں تو اللہ دی آنکھ تے میں تیری آنکھ خدا دی قسم ہے جے آنکھ مار کے 9 لاکھ فوج ول دیکھنا تے تلوار زمین تے رس تو بات رکھنا تلوار زمین تے سوٹ فرمایا کہ اگر تلوار اٹھاواں تے بابا جدوں میری تو کاٹ ویکھے تے حیران ہو جاواں حضرت جدوں آپ جڑے پاس گزرنے پے جڑے دشمن ہے نا انج کر کے کٹتے پے جویں پتے کاٹ کے زمین تے پے ہوندے انج کر کے کٹتے پے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم دو انگلی ایک انگلی نال انج کر کے تلوار پکڑ کے نا اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ ویکھیا فرمایا مولا علی دے دل وچ ہکا ہی حسرت رہ گئی ہے مولا حسرت ہی آئی جے اگر بنانا ہے تے فرمایا مینوں علی نہ بناویا مینوں عباس بنا چھڈیا سبحان اللہ مینوں عباس بنا چھڈیا مینوں حسرت حضرت عباس اللہ وہ عباس ساری حیاتی ساری زندگی ایک جڑا ہے نا اپنے گزار چھڈی حضرت امام حسین علیہ السلام کی رضا میں بڑا مشہور واقعہ کے بعد کسی چونکہ موضوع ہو رہا ذمن وچ بات آ گئی اشہر کام شروع ہوئی بات دوبارہ امام تعالیٰ فرما دو روم کی سرزمین روم دی اشہر نامی نوجوان اور روم کی سرزمین چونکہ شہادت پڑھی سی حضرت غازی عباس نامدار کی جان نے انشاءاللہ عباس کی سن لو جناب روم کی سرزمین اور اشہر کا عنوان کا نام جڑا کہ ہر روز اپنے مریداں دے وچ بیٹھ کے اپنے شاگرداں دے وچ اعلان کرتا سی کہ میرے بندے مقابل یا میرے رنگا کوئی بندہ ہے تے سارے جڑے سن اس کے شاگرد وار کے سر میں استاد کوئی نہیں تو بڑا ہی طاقت والا بڑا زور آور نوجوان شاگرد جڑے سن تانگا ہر روز آ کے پوچھے تو میرے رنگا ہے تانگا ایک دن شاگرد جڑے سن وہ کہنے لگے بابا کون ہے استاد جی ہے فرمایا کون ہے فرمایا شہر مدینے دے اندر کدی نام دا بندہ ہے جاؤ میرا کچھ دکھا جے تو گرا دے دکھا زمین تے لا دے کہ پھر تیرے رنگا کائنات وچ کوئی نہیں جے اگر تم گرا دے ان دکھا زمین تے لا دے آواز زمین تے لا دے تے پھر تیرے رنگا پوری کائنات وچ کوئی نہیں فرمایا کہ ٹھیک انہیں آکھیا کہ ہن نا روٹی کھانی حرام ٹھنڈا پانی پینا حرام چھان تے بہنا حرام
پہلے علی دی کانڈ زمین تے لاواں گا تے پھر آواں گا پوچھدا پوچھاتا چلدا چلاتا شہر مدینہ دے اندر مدینے دا بازار ہے شاگرداں دے نال ایویں مدینے دے بازار وچ پہنچدا تے ابو حضرت علی دا غلام ہے جن دا نام ہے کمبر غلام وہ جڑا ہے سامنے آ رہا ہے ہاتھ وچ دادری دوسرے ہاتھ وچ روٹی ایک موڈے دے اوپر دکار ایک موڈے تے چادر رکھ کے خرامہ سڑا آ رہی ہے سامنے آ رہا ہے اب وہ شرمان کمبر دی محبت علی نال بڑی سی کمبر دی محبت مشہور واقعہ سوالی آیا حضرت علی کو کہنے لگا کہ بھوک بڑی لگی ہے تو کوئی روٹی دے آپ نے فرمایا اے کمبر کو روٹی دے فرمایا کہ روٹی تو شدان وچ پئی فرمایا تو شدان دے چھڑ سوالی نو تو شدان چلے فرمایا کہ تو شدان دے اٹھ دے پلان وچ فرمایا اٹھ دا پلان چلے فرمایا کہ وہ تا جڑا پلان کو اٹھ دے اوتے آپ نے فرمایا اٹھ دے چھڑے تو کہنے لگا جی اٹھ ایک نہیں 70 اٹھ دی قطار میں جاندا پیا آپ نے فرمایا 70 دا 70 اٹھ ہی اس دے حوالے کر فرمایا 70 دا 70 اٹھ ہی دے حوالے کر حضرت جناب کمبر غلام دے ہاتھ وچ رسی سی آپ نے کالا زمین تے سٹ دتی حضرت علی مسکرائے آپ نے فرمایا کمبر اے رسی زمین تے کیوں سٹی ہے فرمایا حضور گال روٹی تو چلی ہے 70 اٹھ تے جا مکی ہے میں تے آکھیا رسی تا زمین تے سٹی ہے کہ تسی یہ نہ کہ جو تو ہی دا نوکر بنا کے نالے ٹوٹ جا فرمایا میں تو تیری محبت تیری غلامی چاہیے جدوں آپ آ رہے سن کمبر غلام بازار دے وچ یہ دو شر نوجوان آ رہے جدو شر آ رہے اشر نے فرمایا کہ رک گئے فرمایا کہ میں علی نو ملنا ہے کمبر کو پوچھے علی نو ملنا آپ نے فرمایا دس بھائی علی نال کی کام ہے کہنے لگا میں اشر نوجوان شہر روم دا رہن والا میں اودے نال کشتی کرنی ہے میں کی کرنی ہے کشتی کرنی ہے حضرت کمبر نے دادری او سٹی کھرپی او سٹی چادر او سٹی فرمایا اوے تو میرے مولا علی نال کشتی کرنے واسطے آیا آپ کہے میرے نال کشتی کر کے مینوں گرا ہوئی تے علی کول بیٹھ کے لے کے چلا سبحان اللہ بڑا حیران چپ کر کے سامنے کھڑا ہے پیچھے شاگرد کھڑے سن جنہاں نوں ڈھال نہیں پہ دیتا وہ نہ کیا استاد جی ہونا گیڑے ہو یہ بڑی دھکیاں بن لیا ہن اگے ہو تے جناب والا جو شاگرد کہنے نے استاد جی ہن لڑو اتنا کشتی کرو کشتی کرنا جو آیا ہن کرو تے جناب والا وہ اشر نوجوان جڑا سی او کہنے لگا تسی جاندے نہیں ہو جڑی میں سوچدا پیا تواڈے وچ او سوچ نہیں فرمایا کی پیا سوچنا ہے کہنے لگا اگر میں اینو گرا لیا تے مینوں ملنا کچھ نہیں جے اگر اینے مینوں گرا لیا میرے پلے کچھ نہیں رہنا فرمایا پھر استاد جی کی کریے فرمایا یہ کرو یہ کو جنے بھی ہوئے اپنی چوٹ چھڑا کے علی دے کول پہنچ جائیے تے جناب والا کہنے لگا اے بیلیا اے شخصا میں تے تیرے علی دی دید کرن واسطے آیا ہاں او دے چہرے دی تلاوت کرن واسطے آیا ہاں میں کوئی موقع دے میں انہوں مل لواں موقع دے میں علی نوں تے ملنا ہے فرمایا جی بسم اللہ جی ملن آیا کہ آپ میں تینوں لے کے چلنا نہیں پورا بات آپ میرا میدان گرامی جدو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کمرے دے اندر بیٹھے نے دروازے بند کھڑکیاں بند آپ جناب والا سکی روٹی جمع کی ایک پرت رکھی ہے دوسرے پرت ایک پانی دا کول رکھیا ہے یہ تو لقمہ توڑ دینے اس پانی وچ بھگو کے آپ تلاوت پہ کر دے یہ دوبارہ کمبر آ گیا نال اشعر نوجوان لے کے آیا کھڑا دروازے بند کھڑکیاں بند نے اندروں حضرت علی نے آواز دیتی فرمایا اے کمبر آپ بھی اندر آ جائے اشعر کو بھی اندر لے آپ بھی آج اشعر بھی نہیں بوئے بھی بند کھڑکیاں بھی بند اشعر ادھر بھی دیکھیا آئے یہ سانو ویکھ کیویں لیا تے میرا نام کیویں جاندا ہے اینو پتہ کیویں لگ گیا کہ اشعر آیا کھڑا حضرت کمبر نے فرمایا کہ اوئے کانوں تعجب کیا کرنا ہے انہاں دیاں تے ڈاچیاں نوں بھی پتہ ہے کہ ابو ایوب دا منہ کے لائے تے مڑ بھی علی ہے
میرا دلال گرامی اشکال اندر گزریا، کمبر بھی اندر آ گیا، جدو اندر آ گیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو دیکھیا پانی دے وچ جناب والا جو دی سوکھی روٹی دے ٹکڑے ڈبو کے تناول پہ کر دے گے، دل دے اندر خیال کردا ہے جے اگر آئے لیے اینو پنجی منٹی گرا کے میں اپنے ملک شہر روم دے اندر پہنچ جاواں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ نے فرمایا اشہر تو اس علی نو پیا ویکھنا جڑا سوکھے ٹکڑے پیا کھاندا ہے، اس علی نو نہیں ویکھیا یار جن نے مرحب دے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے سن، جن نے خیر پتہ کیتا سی اس علی نو نہیں ویکھے جنہ تلوار ماریا سر چیرے دند چیرے کلیجہ چیرے تے زمین بھی آکھے مولا اج علی دی تلوار کو رکھ دے جا۔ فرمایا اس علی نو ویکھدا پیا جڑا سوکھے ٹکڑے پیا کھاندا ہے۔ آپ فرمایا کیویں ہے کہنا لگا جی کچھ نہیں کرنا تواڈے نال، بس حضرت علی نے ہاں گل نہیں کی بولے نہیں، 13 سال کی عمر ہے، غازی عباس علمدار آپ آئے بابے دے ہاتھ چومے داڑھی چمی، فرمایا کہ بابا جانے مینوں اجازت دیو ایں نال کشتی میں کروں۔ اشہر جڑا سی بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ مکے مقابل بندہ لگدا ہی نہیں آ، ہن جڑا مدینے تک آیا گیا میرے نال کشتی کر رہا، میرے نال کشتی کر رہا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا بس آج ہے بدھ کے دیہڑا بھی تھے اور جمعرات کی جمعہ، جدو جمعہ پڑھ کے آپ مدینے کے جنگل میں جاواں گے تو تیری تے عباس کی کشتی ہوئے گی، بس تیری تے عباس 13 سالہ میں بچے اس کی کشتی۔ اشہر کہنے لگا کہ میں تو آمین، بدھ بھی رہا، جمعرات بھی رہا، جمعہ بھی رہا، جڑے شاگرد سن جڑے مدینے دے اندر واقف لوگ سن انہاں نوں جا مڑے مڑے فرمایا کیویں آئے، کہنے لگے بس عباس دی تے ساڈے استاد دی کشتی ہے، جمعے والے دن ہے تو پھر کشتی جت کے تے اسی واپس بھگ جاواں۔ انہاں کہہ رہا کمڑے ہو گئے ہو اس گرانے نوں تسی سمجھ نہیں دے کہ یہ گرانا ہے کی، انہاں نوں کوئی جاندا ہی انہاں نوں سمجھ سکدا ہی نہیں کہ اے جڑے انہاں دا مقام ہے، انہاں دی عظمت ہے، انہاں دی شان ہے، انہاں دی پاور کی ہے۔ فرمایا جاؤ اپنے استاد کو لے کہو بھی یہ ٹر جائے جا بھاگ جائے، اگر سلامتی زندگی دی چاہتا ہے تو واپس لوٹ جا۔ انہاں کا نانی نہ گلا ہی نہ کرو، 13 سال کا بچہ عباس ہے کہ ساڈا استاد جڑا اشہر مانگا ایڈا بڑا پہلوان ہے، وہ دی کشتی تے گل نہیں کوئی۔ جدو جمعے کا دن آیا، جمعہ کی نماز ادا کر لیتی گئی، جمعے تو بعد جی صحابہ ٹریننگ لے کے سب مدینہ منورہ دے اندر اس میدان دے اندر عباس تے اس اشہر دی کشتی سی اعلان ہو گیا، مدینے دے لوگ مدینے جڑے سن ارد گرد دے لوگ سن سارے اکٹھے ہو گئے، عباس دی اشہر نامی نوجوان دی کشتی۔ جدو اس دنگل دے اندر عباس بھی تشریف لے کے آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بھی آیا، اشہر بھی آ گیا، شاگرد نوکر چاکر سارے آ گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی اشہر 10 کی میں کشتی لڑ رہی، کہنے لگا جی زوری ہے زمانہ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ کر لینے ایک جنا بہ جاتا ہے زمین دے اور دوسرا وہ گوڈے تے ہاتھ رکھتا ہے، جن دے وچ پاور ہوئی وہ آپے کھڑا ہوئے گا، پھر دوسرا وہ دے موڈے تے ہاتھ رکھے گا وہ کھڑا ہو جائے گا۔ فرمایا جی میں تو آ گئی تے جناب حضرت اشہر جڑا سی وہ کہنے لگا پھر جی پہلے تسی بہت میں ضرورت مہینہ تواڈے موڈے تے ہاتھ میں رکھنا۔ آپ نے فرمایا نہ نانے دی عادت ساڑھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت تے نہ بابے علی دی عادت۔ فرمایا دشمن کو ہمیشہ پہل دیتی ہے، پہل تو علی دی دوسرا نمبر میں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ جناب اشہر جڑا سی حضرت غازی عباس علمدار بیٹھے، اشہر جڑا سی انہوں نے ہاتھ رکھیا موڈے دے اوپر، فرمایا اپنی پوری قوت لانا، پورا زور لایا۔ حضرت غازی عباس علمدار جڑے سن وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اشہر حیران ہے، پتہ ہی نہیں لگا یہ کیویں اٹھ کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا ہن جی تہاڈی واری ہے تے جڑا ہے میں پڑھنا تسی میرے موڈے تے ہاتھ رکھو۔ حضرت غازی عباس علمدار اس اشہر کو کہنے لگا میرے قریب آ، میری گل سن،
فرمایا میریاں تین گلاں تین شرطاں نہیں جیڑی دل کرنی انہاں وچوں تسلیم کر لا. فرمایا دسو کیڑی کیڑی؟ فرمایا یا آدم ہنے یہ میدان چھڑ کے واپس شہر روم تو جا. کہنے لگا جی نا منظور اے نہیں مندا. فرمایا یا پھر ان کر میرے نانے محمد کا کلمہ پڑھ لا. انہیں فرمایا اے بھی نہیں کردا. فرمایا تیسری اگر اپنے شاگرداں نوں کوئی وصیت کرنی ہے تو وہ کر لا. فرمایا اے بھی نہیں کردا. نہیں تین ہی نہ منظور یہ تین ہی نہیں کرتے. فرمایا ٹھیک پھر اب ہے میرا دیدان کرامی اشعل نوجوان بیٹھا حضرت غازی عباس علمدار آپ نے موڈے تے ہاتھ رکھیا. جدو زور لانا چاہیا اپنے بابے علی نے دیکھیا. فرمایا بابا اجازت ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اپنے بابے نے دیکھا. فرمایا بابا اجازت دے. حضرت علی آپ مسکرا پے. آپ نے فرمایا پتر جے زور لانی دنیا دارا والا زور لاوی علی والا زور نہ لاوی. جے علی والا زور نہ دیتا تے فرمایا فرشتیاں نوں زمین وچوں ہی کڈنا اوکھا ہو جاوے گا. یہ ہے بات. فرمایا تے زور لانے تے دنیا دارا دا لاوی علی والا زور نہ لاوی. جے علی والا زور لایا تے فرمایا فرشتیاں نوں زمین وچوں ہی کڈنا اوکھا ہو جاوے گا. آپ نے اس کر کے ہاتھ رکھا زور لگایا. سجیاں پسلیاں کھبیاں چ گھس گئیاں. کھبیاں پسلیاں سجیاں چ گھس گئیاں. مارے ٹھنڈا 5 فٹ زمین تو اونچا کر کے فرمایا اے کتا میرے بابے علی نے کچھ نہیں لڑنا ہے. اے ہے عباس یہ ہے عباس. شاہد العزیز چونکہ ٹائم ہو گیا شہادت پڑھنی سی. آج کا دن رب العالمین سے خیر کہ اللہ پاک محبوب رسول کا علی قبول فرما لے. اللہ رب العالمین بچ کر محبت توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.